نوازی کا آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے جبکہ ہر آدمی کو مرنا؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو زندہ رہے گا، بلکہ جو آیا ہے وہ مرے گا، اور آنے والے مرتے چلے گئے، اور آنے والے آتے رہیں گے مرتے رہیں گے۔ لیکن آدمی کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو لکھا اس لیے کہ مال یہیں رہ جاتا ہے، آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ جس دن آدمی مال کو پہلے بھیج دے اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگے گا، آدمی مال کے ساتھ ہوگا، مال آدمی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ اتنا چھوٹا مجمع، سوال ایک لائن میں، جو موت کو یاد رکھے، آخرت کی تیاری کرے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے 200 سال کی عمر پانے والا، 200 سال میں انتقال کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے دنیا کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ برابر سرابر دیکھا، یہ دنیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ دن کے بدلے دن ملتا ہے، رات کے بدلے رات ملتی ہے، آنے والا بچہ مر جاتا ہے اور آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ آنے والے اگر آئیں گے، جانے والے جائیں گے نہیں، تو دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ اور اگر آنے والے آئیں گے نہیں، جو پرانے ہیں وہی دنیا میں رہیں گے، تو یہ دنیا بدصورت ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ اس لیے آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ 200 سال کی عمر پانے والا کہتا ہے اس 200 سال کی مسافت اتنی جلدی نکل گئی جیسے کہ میں کمرے میں داخل ہوا، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، 200 سال کی عمر ختم ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، آپ کا بیٹا ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتا ہے، آپ کی بیوی ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتی ہے، لیکن مرنے کے بعد آدمی 3 جگہ اپنی بیوی کو بھی بھول جائے گا، اپنے بیٹے کو بھی بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا۔ جس وقت عمل کو تولا جائے گا میزان پر، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا۔ نام اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا۔ پل صراط سے جب آدمی گزرے گا تو سب کو بھول جائے گا۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جمعہ میں فرصت نکالیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ سیدھے تراویح میں رمضان میں موقع نکالیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، دھیان سے سنیے گا، نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو پوچھا گیا بھئی آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا نماز ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف ہوتا ہے اور پیر پل صراط کے اوپر ہوتا ہے، دائیں طرف جنت کو سمجھتا ہوں، بائیں طرف جہنم کو سمجھتا ہوں، پیچھے میرے ملک الموت ہے، اس کا خیال ہے، اور اپنی نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر بھی ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں، اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، غیبت کرنی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کیجیے، کسی اور کی غیبت مت کیجیے، چونکہ غیبت کرنے سے اپنی نیکی چلی جاتی ہے۔ نیکی دینی ہی ہے کسی کو تو اپنی ماں کو دیجیے، غیر کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے غیبت کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ غیبت جب آدمی کرتا ہے، توبے کے بعد مر جاتا ہے، تو سب سے لاسٹ میں وہ جنت میں پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کیا ہے اور آپ توبہ کے بعد مر گئے تو سب سے لاسٹ میں جنت میں پہنچیں گے۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے کسی کی غیبت کر کے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب انصاف سے بتائیے غیبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ 5-5 ہزار روپیہ لوگ چندہ دے رہے تھے، اور کچھ لوگ 5,000 کے لائق نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ چپکے سے 50 روپیہ لا کر کے رکھ دیا، چپکے سے 500 روپیہ لا کر کے رکھ دیا۔ یہ تو دینے والے تھے کہ جس کے پاس 50 روپیہ بھی تھا وہ لا کر کے دے دیا، جس کے پاس 5,000 روپیہ تھا ان کے نام کا اعلان ہوا، لیکن ایک آدمی اس میں ایسا بھی تھا جس کے پاس 50 روپیہ بھی نہیں تھا، وہ نہیں آیا ہے۔ جانتے ہیں اس کے پاس کون سی دولت ہے؟ جس کے پاس 50 کی دولت تھی وہ لا کر کے جمع کیا، جس کے پاس 5,000 کی دولت تھی وہ لا کر کے جمع کیا۔ غریب کے پاس کون سی دولت ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ غریب کے پاس جتنی بڑی دولت ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے اپنی غریبی پر شکایت نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ غریب جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ تم جب بھوکے تھے تم کو کس نے کھانا کھلایا تھا؟ جب تم پیاسے تھے تو تم کو پانی کس نے پلایا تھا؟ جب تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پہنایا تھا؟
वो बताएगा फला अमीर आदमी ने मुझको भूखा था खाना खिलाया, नंगा था मुझको कपड़ा पहनाया, कहा कि उसको अपने जन्नत में साथ लेकर के जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है। गरीब से अल्लाह पूछेगा जो तुम्हें भूख में खाना खिलाया था उसको जन्नत में लेकर के जाओ। इसलिए गरीब को नज़रअंदाज नहीं करना है। कोई मांगे तो दे देना, नहीं है तो माजरत करना है, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैं तो देना चाहता था मेरे पास नहीं है। लेकिन धुतकारना नहीं है, डांटना नहीं है, ताना नहीं मारना। एक बात आखिरी सुन लीजिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जब भी आपको मुसीबत हो, जब भी आपको गम हो, जब भी आपके परेशानी हो, तो आपकी परेशानी खुशी में तब्दील हो जाएगी, आपकी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। कैसे? आप कोई नेकी कर लीजिए, अल्लाह की खुशी के लिए कोई नेकी कर लीजिए, देखिएगा चंद ही दिन के बाद अल्लाह आपको मुसीबत से निकाल लेगा इंशाअल्लाह। दुनिया के लिए माल जमा करेंगे, आखिरत के लिए गुनाह। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए इसमें भी हाथ उठा रहे। तुझे 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 तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहो सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बस मेरा पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसे मैं 3 वादे लूँगा, आपका जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर से मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल जलसा आपका ख़त्म हो गया। एक दरख्वास्त आपसे, दरख्वास्त ये है कि इस वक्त स्टेज पे, इसी मसनद पे जहाँ आप लोग हैं, एक मशहूर नाम है अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी का। वो 2 मिनट के लिए आपकी खिदमत में आ रहे हैं और 2 मिनट का बयान करके इंशाअल्लाह दुआ